الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میرے بھائیوں، جو ہمارا سلسلہ چل رہا تھا اس میں ہم اگلا موضوع اب دیکھ رہے ہیں، وہ ہے پینشن اور پروویڈنٹ فنڈ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ نے کچھ رولز فکس کی ہے اور انٹرنیشنلی کئی گورنمنٹس کے یہ رولز ہوتے ہیں جن رولز کے تحت وہ پینشن، اور انڈیا میں اسے پروویڈنٹ فنڈ کہتے ہیں لیکن انٹرنیشنلی اسے پینشن ہی کہا جاتا ہے۔ تو یہ پینشن کے کچھ رولز ہوتے ہیں جس کے تحت کچھ ایمپلائمنٹ ریلیٹڈ بینیفٹس اور کچھ اس طرح سے پلان ہوتا ہے جس سے کہ کوئی انسان کی اولڈ ایج میں اس کا خیال رکھا جائے۔ اب یہ اسکیم کے تحت الگ الگ رولز ہوتے ہیں۔ رولز کبھی ٹائم ٹو ٹائم چینج بھی ہوتے رہتے ہیں اور کئی بار نئی چیزیں آتی رہتی ہیں، لیکن کچھ اصول ہم اگر سمجھ لیے تو جو کوئی رول جب کبھی آپ جہاں کہیں دنیا میں آپ ہیں اگر اپلائی کرنا ہے اور کچھ اصول ہمارے سامنے کلیئر ہے تو ہم وہ رولز معلوم کر کے ان اصولوں کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں جیسے اس چیز کے اندر جو پروویڈنٹ فنڈ اور پینشن کا مسئلہ ہوتا ہے اس کے اندر ایمپلائی کی انکم میں سے ایک پورشن کٹ کر دیا جاتا ہے لازماً یعنی آپ جو کماتے ہو، جیسے مثال کے طور پہ انڈیا میں پروویڈنٹ فنڈ کے رولز میں ہے کہ جو لوگ یہ چیز کو سبسکرائب کرتے ہیں تو یہ اتنا اسٹرکٹ سسٹم ہے کہ اس کے اندر لازماً 12% جو سیلری ہے، بیسک سیلری ہے، وہ اس میں سے 12% کٹ کر دیا جائے گا کمپلسری ہر مہینے، اور 12% امپلائر کو دینا ہوگا۔ مطلب جو سیلری کا 12% امپلائر دے گا، 12% امپلائی دے گا۔ یہ انڈیا کے رول ہے، لیکن کبھی کبھار ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنلی الگ الگ طرح سے اپلائی کیا جاتا ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا معاملہ یہ ہے کہ یہ جو لازماً کٹ کیا جا رہا ہے، جو ہم نے دیکھا اسلام میں تجارت کے 6 بنیادی شرط ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ رضامندی سے ہونا چاہیے۔ کیا اس میں رضامندی ہے جب یہ کمپلسری کٹ کر دیا جائے گا؟ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص انویسٹ کرنا چاہتا ہے اپنے پیسے اور وہ کہتا ہے کہ انویسٹ کرنے میں خود کروں گا، ہاں میں کرنا چاہتا ہوں، تو یہ بات الگ تھی۔ لیکن جب یہ لازماً کٹ کر دیا جاتا ہے اور اتنے اسٹرکٹ رولز کے ساتھ کہ یہاں تک کہ کٹ کرنے کے بعد اگر کسی شخص کو اپنا پروویڈنٹ فنڈ چاہیے، اسے ضرورت پڑ گئی، جو بھی پیسے اس کے جمع پڑے ہیں، جو اس کے خود کے پیسے کٹے ہیں، لیکن ضرورت پڑنے کے بعد بھی کچھ رولز ہے کہ رولز کے تحت 7 سال تک وہ وڈرا نہیں کر سکتا، اور 7 سال کے بعد کوئی جائز وجہ ہے، اگر انہیں محسوس ہوتی کہ جائز وجہ ہے کہ بھئی تمہاری کوئی مجبوری ہے، کسی شخص کے گھر میں شادی ہو رہی ہے یا گھر خریدنا ہے، تو گھر خریدنے کے لیے بھی زندگی میں ایک ہی بار اجازت ہوگی کٹ کر واپس لینے کی، تو میکسیمم 50% تک ہی ایک انسان واپس لے سکتا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ رول اپلائی کیا جاتا ہے تو کئی طرح سے الگ الگ طریقے سے اپلائی کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر لازماً جب کٹ کیا جائے تو رضامندی کی جو پہلی شرط ہے وہ پوری نہیں ہوتی۔ لیکن اکثر جب گورنمنٹ کا مسئلہ ہوتا ہے تو گورنمنٹ میں اگر دخل ہے، اگر بتا سکتے ہیں کہ دیکھیے یہ رضامندی سے ہونے والی چیز ہے، بھلے ایک بار نہیں، اگر آپ کو بار بار کٹ کرنا ہے، اگر خود آدمی راضی نہیں ہے، آپ اس کی رضامندی کے بغیر اس کے پیسے کٹ نہیں کر سکتے، اس کے پیسے ہو، وہ کسی کی اجازت کے بغیر کوئی اور اس کے پیسے کٹ نہیں کر سکتا، بھلے ہی اس نے ایک بار کبھی ہاں کہا بھی ہو، لیکن آگے آ کے وہ کہہ رہا ہے نہیں ابھی مجھے نہیں کرنا ہے، تو بھی اسے مجبور کیا جائے گا، نہیں کرنا پڑے گا۔ تو ویسا صحیح نہیں ہے، ایکچولی وہ چیز صحیح نہیں ہے، اور گورنمنٹ پہ اگر انفلوئنس ہو سکتی ہے اس بات کی تو یہ رضامندی لازم ہے، یہ رضامندی کمپلسری ہے اور اس کے اندر ہونا چاہیے، اور ہم یہی کہیں گے کہ یہ چیز بیٹر نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کی مجبوری ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے بیچارہ۔ دوسری بات یہاں یہ ہے کہ وہ پیسے کٹ کرنے کے بعد کہاں پہ جاتے ہیں، کیا کیے جاتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں وہ پیسے الگ الگ سکیمز میں انویسٹ کیے جاتے ہیں۔ اس میں سے کوئی انشورنس سکیم ہوتی ہے، تو جو انشورنس کے بارے میں بات یہ ہے وہ یہاں پہ بھی اپلائی ہوگی۔ اس میں سے کوئی سودی سکیم ہوتی ہے جس کے اندر تقریباً جیسے ہم انڈیا کی بات دیکھتے ہیں کہ 8.5% انٹرسٹ اس میں آتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی نہ کوئی سودی سکیم یا انشورنس سکیم میں انویسٹ ہوتا ہے، وہ پیسے ڈیوائیڈ ہوتے ہیں اور فلاں سکیم کے تحت جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انشورنس کے بارے میں اسلامک ویو یہ ہے کہ انشورنس حرام ہے، کیونکہ انشورنس میں واضح نہیں ہے کہ کیا چیز ہونے والی ہے۔ تو سودی نظام میں انویسٹ ہونا چاہے دنیا میں کہیں بھی ہو رہا ہو، اگر سودی نظام میں سودی سسٹم میں انویسٹ ہو رہا ہے تو سود سوسائٹی کے لیے ایک بہت بری چیز ہے۔ سود کی وجہ سے دنیا کو نقصان پہنچا ہے اور پہنچ رہا ہے، اور بہت بڑے نقصان میں دنیا آج ہے سودی نظام کی وجہ سے۔ وہ ٹاپک ہم ڈسکس کر چکے ہیں، اگر کسی کا مس ہو گیا ہو تو وہ پچھلی ایپیسوڈ دیکھ سکتا ہے انشاءاللہ۔ ہم یہ دیکھیں کہ یہاں پر بات یہ ہے، یہاں پہ مین بات یہ ہے
کہ وہ سودی سسٹم میں جا رہا ہے، نمبر 2 اس کی رضامندی کے بغیر لیا جا رہا ہے، نمبر 3 انشورنس بیس سسٹمز میں جا رہا ہے۔ دنیا میں الگ الگ جگہ پر الگ الگ طرح سے اپلائی کیا جاتا ہے۔ یہ جو پیسے کٹ ہو رہے ہیں ریگولرلی، اسے کب ملیں گے؟ اسے ملنے کے 2 امکانات بتائے جاتے ہیں نارملی دنیا بھر میں۔ ہم لوگ سچویشنز دیکھ لیتے ہیں، کس جگہ پر کون سا رول اپلائی ہوتا ہے، وہ وہاں وہ رول کو اپلائی کر لیں۔ ایک یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپلائی کیا جاتا ہے جب کوئی بوڑھا ہو گیا اور ریٹائر ہو کے نکلا، تو تب جا کر اسے اپنی پروویڈنٹ فنڈ کی بڑی رقم ملے گی، جیسے انڈیا میں اپلائی ہوتا ہے، یا پینشن کی ایک رقم اس کی سٹارٹ ہو جائے گی۔ یہی پروویڈنٹ فنڈ کو پینشن کہتے ہیں، اور یہاں پہ پینشن کی الگ الگ سکیمز ہوتی ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں اسے منتھلی طور پر پینشن کے طور پر کوئی چیز آنی شروع ہو جائے گی۔ اب اس کے اندر 3 پاسبلٹیز ہیں۔ اگر وہ پیسے جو پیسے آ رہے ہیں وہ اس کی خود کے اس میں سے تھا، تو سودی اماؤنٹ بھی ساتھ ساتھ میں آ رہا ہے۔ انٹرسٹ کا اماؤنٹ جو آئے گا تو اس کے متعلق جو اماؤنٹ رقم ہاتھ میں آ رہی ہے، تو آدمی کیا لے سکتا ہے، کیا نہیں لے سکتا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے جو اس کے پیسے کٹ ہوئے ہیں اتنے سالوں میں، جتنے پیسے کاٹے گئے تھے وہ شورلی لے سکتا ہے۔ جتنے پیسے اس کی کمپنی نے لگائی تھی، کہ کمپنی نے جو لگائی وہ کیوں لگائی؟ وہ ایک امپلائمنٹ بینیفٹ ہے جو دے رہی ہے، کہ کمپنی جو ہے یہ شخص میرے پاس کام کر رہا ہے، وہ ایک سیلری میں انکلوڈڈ چیز ہے۔ کمپنی کئی بار کہتی بھی ہے کہ ہم لوگ تمہیں سیلری اتنا دیں گے اور تمہارا اتنا کٹ ہو کے جانے والا ہے پروویڈنٹ فنڈ وغیرہ میں۔ تو وہ جو کمپنی نے دی ہے وہ چیز بالکل پوری طرح سے جائز ہے، اس کی خود کی رقم جائز ہے، کمپنی کی دی ہوئی رقم جائز ہے۔ علماء کا فتویٰ ہے کہ کوئی جگہ پر اگر گورنمنٹ ہے جو کنٹریبیوٹ کرتی ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ فارن کنٹریز میں اکثر گورنمنٹ کنٹریبیوٹ کرتی ہے، انڈیا کے اندر بھی کچھ سکیمز میں سننے میں آتا ہے، تو جہاں جہاں جو چیز اپلیکیبل ہے، اگر گورنمنٹ کا کوئی کنٹریبیوشن ہے جو گورنمنٹ نے دی ہے کہ یہ ہماری کنٹری کا رہنے والا ہے، ہم اس کو دینا چاہتے ہیں، تو اس کی اجازت علماء نے دی ہے گورنمنٹ کے دیے ہوئے۔ لیکن اس کے علاوہ جو سود کی وجہ سے جو ایڈیشن ہوا ہے، جو انٹرسٹ کی وجہ سے ایڈیشن ہوا ہے، وہ ایڈیشن جائز نہیں ہے۔ تو مان لیجئے کسی شخص کا اکاؤنٹ ہے اگر بینک وغیرہ میں، صحیح بات تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو انٹرسٹ فری بینکنگ کی طرف بڑھنا چاہیے، جس سے دنیا کو خیر و بھلائی ہیں، جس کے اتنے سارے اکنامک پرابلم سے ہم بچ سکتے ہیں۔ لیکن اگر مجبوری اور آپشن نہ ہونے کی وجہ سے اور ایک فورس کے تحت کسی نے اگر رکھا ہے اور اسے سود کی رقم آ جاتی ہے، تو وہ سود کی رقم کا وہ کیا کرے گا؟ تو وہ سود کی رقم کا جو کرے گا وہی وہ کرے گا۔ یہ پروویڈنٹ فنڈ کی جو رقم اس کے پاس آ گئی، جو اس کی نہیں ہے، اس کی باس کی نہیں ہے، جو کوئی گورنمنٹ کی دی ہوئی رقم نہیں ہے لیکن ایکسٹرا سودی رقم ہے، تو وہ سودی رقم کو وہ نہیں کھا سکتا، وہ اس کے لیے زائد ہے۔ اب وہ اس چیز کو دے دے گا، کوئی بہت مجبور غریب کو دے دے گا، کوئی نارمل غریب کو دے دے گا جو غیر مسلم ہو، یا مسلم غریب ہے تو کوئی بہت ہی زیادہ مجبور زندگی موت والا معاملہ ہے، ویسے غریب کو دے سکتا ہے، اور اس کے لیے اس کو ثواب بھی نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ پاک ہے اور صرف پاک کو قبول کرتا ہے۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا الطیب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ پاک ہے اور صرف پاک کو قبول کرتا ہے۔ ایسی سودی رقموں کی متعلق ثواب ملنا یہ کوئی چانس ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ جو لعنت والی چیزیں ہیں، اس سے ثواب ملنے کی ہم کیا امید کر سکتے ہیں؟ اب آگے کی بات یہ کہ ایک سوال اس میں یہ بھی آتا ہے کہ جو پیسے نکل رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، وہ پیسوں کے اوپر کیا ہر سال اسے زکوٰۃ دینی ہے؟ جو اس کے پروویڈنٹ فنڈ میں پیسے اس کی سیلری میں سے کٹ رہے تھے اور جمع ہو رہے ہیں، تو جو جمع ہو رہے ہیں اس کے متعلق کیا ہے؟ کیا اس کے لیے اسے زکوٰۃ دینا ہوگا؟ دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب کوئی شخص ایک جاب سے دوسری جاب میں شفٹ ہوتا ہے، تو کئی بار وہ رقم جو ایک جاب میں کٹ ہو رہی تھی اور جمع ہو رہی تھی، وہ دوسرے جاب میں جا کر وہاں جوائن کرانے میں کئی مہینے، کئی بار سال بھی لگ جاتے ہیں، اور ایک تھوڑا سا لمبا اور ڈیفیکلٹ پروسیس ہوتا ہے۔ اس میں علماء بتاتے ہیں کہ ڈیپینڈ سچویشن ہے، کہ مان لیجئے سچویشن اگر ایسی ہے کہ وہ اگر بیچ میں چھوڑے گا اور اس میں کلوز ایسا ہے کہ تمہاری یہ چیز نہیں مل پائے گی، تو جیسے آپ کو پتا ہے کہ قرض اگر ہم کسی کو دیتے ہیں اور قرض دے کر قرض کی سچویشن اس طرح سے ہے کہ آئے گا نہیں آئے گا بہت کنفرم نہیں ہے، مطلب کوئی قرض ایسا بھی ہوتا ہے جس کی نوبت یہ آ جاتی ہے کہ بالکل آدمی امید ہار جاتا ہے کہ ابھی تو بول ہی نہیں سکتے کہ ملنے والا ہے نہیں ملنے والا ہے، بالکل نہ کہ جیسی بات ہے۔ ایسے کچھ قرض ہوتے ہیں جسے بیڈ ڈیٹ کہتے ہیں، کہ جسے دینے کے بعد میں نہ آنے جیسی امید ہے۔ اب اس کے متعلق اس پہ زکوٰۃ ہے کیا؟ تو اس میں اس کے اوپر تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ کیوں زکوٰۃ نہیں ہے؟ کیونکہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں وہ آئے گا نہیں آئے گا۔ جب آئے گا تو 1 سال کا زکوٰۃ دینا ہے، اس کے بارے میں اس کے اوپر 1 سال کا زکوٰۃ دینا ہے جب آنے کے بعد، اور آنے کے بعد جو 1 سال کا زکوٰۃ دیں گے، یہ 1 سال کا کیوں دیں گے؟ کیونکہ پورے اتنے سالوں کا اس لیے نہیں دیں گے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص ہے، اگر اس کے پاس سے کسی نے کوئی چیز چوری کر کے لے کے گیا، اب کوئی چیز ہے، مال کی بات ہے جس کے اوپر زکوٰۃ ہوتا ہے، وہ چیز کپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگا انلیس کپ اسٹاک ان ٹریڈ ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کوئی مال اس کا کوئی لے کر چوری کر کے گیا ہے،
اب وہ جو چوری ہو کر گیا ہے وہ چیز اس کے پاس تو ہے ہی نہیں، اس کے اوپر زکوٰۃ دے گا کیا؟ نہیں دے گا۔ لیکن جب آ جائے، اگر مل گیا اس کو، جو چوری کیے ہوئے پیسے تھے اس کے مل گئے، اب جب مل گئے تو احتیاطاً وہ 1 سال کے اوپر زکوٰۃ دے دے گا۔ ہر سال جو اس کے پاس تھا ہی نہیں وہ مال، تو کہاں سے زکوٰۃ دے گا؟ تو ویسا ہی مال ایسے قرضوں کے متعلق وہی قیاس کیا گیا، وہی اینالوجی لی گئی ہے کہ اس کے اوپر بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی ہے۔ لیکن آج معاملہ چینج ہو گیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی آگے بڑھنے کی وجہ سے آدمی خود ایک امپلائی ویب سائٹ میں، گورنمنٹ کی جو امپلائیز پروویڈنٹ فنڈ کی ویب سائٹ ہے اس کے اوپر جا کر کے دیکھ سکتا ہے کہ میرے کتنے پیسے جمع ہیں اور اس کا کیا کمپوننٹ ہے، خود کا کتنا، کمپنی کا کتنا، اس کا لاگ ان نمبر جو ہوتا ہے۔ اور لاکھوں لوگ ہیں، کروڑوں ہیں انفیکٹ، جن کے یہ پروویڈنٹ فنڈ میں، اسکیم میں انوالوڈ ہے، اور آدمی لاگ ان کر کے دیکھ سکتا ہے، اس کو معلوم پڑ گیا کہ میرے اتنے اتنے پیسے ہیں، اور اس کی ریلیٹیو سیفٹی ہو گئی ہے۔ وہ دکھتا ہے، وہ چینج ہو سکتے ہیں، اور کوئی شخص بیچ میں بھی اگر جاب چھوڑ دے تو بتایا کہ میں 6 مہینے تک کوئی کام نہیں کر رہا ہوں، وہ بتا کر کے اپنے پیسے وڈرا بھی کر سکتا ہے، اس کی بھی کچھ شرطیں ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سچویشن کے اندر کیا معاملہ ہے کہ ایک چانس ہے کہ وہ چیز جو اس کی اٹکی ہوئی ہے وہ مل سکتی ہے۔ اب وہ رولز کے تحت ہے کہ وہ دونوں میں سے کون سے رول کے تحت جائے گی۔ کیا وہ بات ہے کہ جیسے میرے ہی پیسے ہیں، وہ کہیں پہ ہے اور سیف ہے لیکن ہے اپنے ہی پیسے، تو کیا اس میں جائے گا؟ یا ایسا کچھ لا گورنمنٹ نے بنا رکھا ہے یا اسکیم کے تحت ایسا کچھ بنا ہوا ہے کہ آدمی اگر درمیان میں چھوڑ دے گا تو اس کی پوری پیسے ضبط ہو جائیں گے، اس کے پیسے چلے آئیں گے، تو وہ اسکیم کے تحت اسے زکوٰۃ کا فیصلہ کرنا ہوگا۔ یہ امپلائی پروویڈنٹ فنڈ کے متعلق اور پینشن کے متعلق ہے۔ پینشن کے متعلق بھی ایک بات دیکھ لیتے ہیں کہ اگر مان لیجئے کوئی پینشن ہے جو پرائیویٹلی کوئی کمپنی دے رہی ہے کہ یہ امپلائی نے پوری زندگی ہمارے ساتھ کام کیا اور ہمارے یہاں سے امپلائی، یہ جو ملازم ہے یہ ابھی ریٹائر ہو کر نکل رہا ہے، اور کمپنی کہتی ہے اس نے اتنی محنت کیا، ہم اس کو پینشن کچھ حصہ ابھی بھی دیتے رہیں گے، اس کے ریٹائر ہونے کے بعد بھی دیتے رہیں گے، تو یہ ایک ایسی چیز ہو گئی جو امپلائمنٹ بینیفٹ میں سے ہے۔ مطلب جو اس نے کام کیا، محنت کیا، وہ محنت کے اس کے پیمنٹ میں سے جو کمپنی دے رہی اسے، کمپنی نے اتنے سال تک سیلری دی، اور یہ ہے کہ سیلری کے بعد جب تم ریٹائر ہو جاؤ گے تو بھی تمہیں فکر کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہماری کمپنی اتنی ایسی کمپنی ہے، ہم تمہیں اس کے بعد بھی پینشن دیتے رہیں گے۔ تو یہ امپلائمنٹ بینیفٹ میں سے ہے، تو یہ جائز ہے۔ لیکن مان لیجئے کہ اگر وہ جو پیسے اس کے کٹ ہو رہے تھے اسی میں سے کچھ آ رہے ہیں، تو پھر دیکھنا ہوگا کہ آ رہے ہیں تو خود کے پیسے لے سکتا ہے، کمپنی کے پیسے لے سکتا ہے، لیکن سودی رقمیں وہ نہیں لے سکتا۔ ویسے ہی سیگریگیشن پینشن کے اماؤنٹ میں بھی کرنا ہوگا۔ کچھ لوگ ہیں جو پیسے آتے ہیں نا تو سوچتے ہی نہیں ہیں، آ رہے ہیں نا تو کوئی انہیں فکر نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ ایک بلیور کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی چیز اس کے پاس آتی ہے وہ اس کی حقیقت کو چیک کرے گا، اس کے بارے میں صحیح بات کیا ہے معلوم کرنے کی کوشش کرے گا، اسی کے مطابق عمل کرے گا۔ تو یہ ہونا چاہیے، اور اسے چیک کرنا چاہیے کہ جو جائز ہے وہ لے گا، جو ناجائز ہے وہ غلط ہے وہ نہیں لے گا۔ آئیے اب ہم اسلامک آلٹرنیٹو کی بات کریں کہ جب ہم کوئی چیز کو غلط بتاتے ہیں تو اسلامک آلٹرنیٹو کیا ہے۔ دیکھیے، اسلامک آلٹرنیٹو میں لازم اور فورس کر کے لوگوں کی انکم میں سے پیسے لے لینا ان کی رضامندی کے بغیر، وہ تو بالکل پہلا قاعدہ جو تجارت کا ہے، جو ہے باہمی رضامندی، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا سورہ نساء سورہ 4 آیت نمبر 29 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اپنے مال کو آپس میں غلط طریقے سے مت کھاؤ، الا ان تکونا تجارتا عن تراض منکم، تم تجارت کرو باہمی رضامندی سے۔ تو یہ رضامندی ہونی چاہیے، یہ پہلی چیز ہے۔ اگر ایک اسلامک اسکیم ہوگی تو کیسے ہوگی؟ تو پہلی چیز وہ رضامندی ہو، وہ رضامندی سے چاہتے ہیں کہ ہم میرے پیسے انویسٹ کرو میرے لیے، تو یہ ایک اچھی چیز ہے۔ سیکنڈ چیز ہے کہ جو ہینڈل کرے اسے حلال بزنس میں انویسٹ کرنا چاہیے، نہ کہ حرام سسٹم میں، نہ کہ سودی سسٹم میں، نہ کہ انشورنس کے سسٹم میں، تو وہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 3، جیسا ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ جگہوں پر یہ چیز ہوتی ہے کہ درمیان میں تمہاری موت ہو گئی تو تمہیں یہ رقم پہلے مل جائے گی، اور موت نہیں ہوئی تو بوڑھے ہونے کے بعد ملے گی۔ یہ ایک انشورنس ٹائپ کی چیز ہو گئی، یہ ایک غرر والا معاملہ ہو گیا۔ جو چھٹی چیز ہے کہ کیا تم نے خریدے، کیا بیچے، واضح ہونا چاہیے، تو ایسی کوئی کنڈیشن اس میں نہیں آ سکتی، انشورنس وغیرہ کی یہ گنجائشیں نہیں ہیں۔ یہ ایک انویسٹمنٹ پلان ہے، لیکن انویسٹمنٹ پلان کے اندر ایک سٹاف ہے، ایک امپلائی ہے، وہ اپنی انکم میں سے اپنی رضامندی سے ایک اماؤنٹ کنٹینیوسلی انویسٹ کرنا چاہتا ہے، اور کمپنی بھی اگر اس کی طرف سے انویسٹ کرنا چاہتی ہے، یہ کمپنی کی طرف سے پیمنٹ ہے کہ کمپنی سیلری دے رہی ہے اور سیلری کے علاوہ یہ چیز دے رہی ہے، اس میں یہاں تک پرابلم نہیں ہے۔ لیکن سودی سسٹم اور انشورنس والے سسٹم میں وہ لوگ انویسٹ نہیں کریں گے۔ وہ لوگ انویسٹ کہاں کریں گے؟ ایک حلال چیز میں کریں گے۔ اور کیا کریں گے کہ رضامندی سے لیا جا رہا ہے، انویسٹ کیا جا رہا ہے، جو رقم بڑھ رہی ہے وہ جائز ہے۔ اب اس کے اندر وہ اس کی رقم ہے، کسی بھی حال میں فورفیٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ جو جس کا مال ہوتا ہے وہ اسے دینا ہوگا، اگر اس کا مال دنیا میں نہیں دیے تو اس کا مال آخرت میں ادا کرنا پڑے گا۔ تو کوئی ایسی کنڈیشن اور ٹرم نہیں لگائی جا سکتی کہ یہ مال فلاں چیز میں اگر تم نے اتنے سال کام نہیں کیے تو فورفیٹ ہو جائے گا،
ایسی کوئی کنڈیشن نہیں لگائی جا سکتی. اس کے اندر اس کی رضامندی ہو. ٹویل پیریڈ ہو سکتا ہے کہ دیکھو ہم تمہارے لیے انویسٹ کر رہے ہیں, تمہیں ہر سال 2 سال میں ایک بار رینیو کرنے کا موقع ملے گا, کیونکہ اگر کہیں انویسٹ کرے کوئی بزنس میں لگائے پھر ڈائریکٹلی نکال نہیں سکتے, نکالنے میں ٹائم لگتا ہے, تو وہ کنڈیشن ہو سکتی ہے ایک پیریڈ کی. لیکن ایسا نہیں کہ 9 سال تک تم نہیں نکال سکتے. ایک اس کی لمٹ ریزنیبل لمٹ ہو, وہ ریزنیبل لمٹ کے تحت ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. اور اس کے اندر جہاں تک یہ بات ہے کہ گورنمنٹ کیا کرے, کہ گورنمنٹ دیں ایسے بوڑھے لوگوں کو کچھ نہ کچھ. گورنمنٹ کی طرف سے بھی کچھ آنا چاہیے, نہیں آنا چاہیے. مدد کے لیے یہ نہیں کہا کہ کوئی بوڑھا یا جوان, مدد کے لیے یہ ہے مستحق یا غیر مستحق. تو اگر مان لو کوئی بوڑھا شخص ہے, اس کے پاس بہت مال ہے, اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے, اس کے پاس ہے, تو اس کو ہم بولیں گے گورنمنٹ تمہیں دے رہی, تم بوڑھے ہو گئے ہو اس لیے. اور کوئی غریب ہے, ہو سکتا ہے کوئی جوان ہے لیکن غریب ہے, تو اسلام نے یہ کہا ہے کہ نہیں, جوانی اور بڑھاپے کے حساب سے مدد کا مستحق نہیں کہیں گے ہم مدد کے مستحق جو ڈیزرونگ آف ہیلپ کہیں گے تو اس کی مالی پوزیشن اور نیڈ اور ضرورت کو دیکھ کر. تو ہاں, گورنمنٹ اور بیت المال کے اندر ایسا کچھ ہونا چاہیے کہ جس کے اندر جو ضرورت مند ہے, جو مشکلوں میں ہے, تو ان کی مشکلوں کے اندر مدد کی جائے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال میں سے ایسے لوگوں کی مدد کی, اور ہمیں بھی کرنا چاہیے, چاہے وہ بالکل غریب حال ہو جو بالکل راستے پہ ہیں, یا چاہے وہ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس پیسے تو ہے لیکن ضرورت پورے کرنے جتنے نہیں ہیں, یا چاہے وہ لوگ ہیں جو قرضے کے بوجھ میں اٹک چکے ہیں. یہ سب کیٹیگریز ہے جن کی مدد کرنے کی گنجائش ہے اسلامک شریعہ کے اندر. یہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو اولڈ ایج سپورٹ, اولڈ ایج پینشن, یہ اگر گورنمنٹ کی طرف سے, بیت المال کی طرف سے آ رہی ہے تو اولڈ ایج ناٹ نیسیسری ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص اگر غنی ہے اور اگر پھر بھی وہ کہتا ہے نہیں نہیں میری مدد کرو, تو یہ چیز کو اسلام نے برا کہا ہے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما فتح العبد باب مسألۃ الا فتح اللہ له باب فقر, کہ جب بندہ مانگنے کا دروازہ کھول دیتا ہے, مانگنے کا دروازہ کھول دیا ہے, مستحق نہیں ہے لیکن مانگ رہا ہے, میں اولڈ ایج ہوں مجھے دو. ہاں, مانگنے کا دروازہ اگر کوئی بندہ کھولتا ہے تو اللہ اس کے لیے غریبی کے دروازے کو کھول دیتا ہے کہ تمہیں غریب بننے کا بہت شوق ہے, لو بنو غریب. مطلب وہ شخص جس کو غریب بننے کا شوق ہے, اپنے آپ کو غریب بتانے کا شوق ہے, اللہ اس کو ریئلی غریب بنا دے گا. یہ کیا ہے, وارننگ ہے, دنیا میں سزا ہے اس شخص کی. تو اسلام نے اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا ہے. تو اولڈ ایج سے کنیکٹڈ نہیں ہے, ڈیزرونگ یا نان ڈیزرونگ سے کنیکٹڈ ہے. یہ ہم نے اس چیز کے متعلق ایک مختصر میں خلاصہ دیکھا, اور یہ پینشن اور پروویڈنٹ فنڈ کے متعلق ایک بیسک گائیڈ لائن ہے. یہ سوال کئی لوگوں کے سامنے آتا ہے. ہم سب اپنا فیصلہ, اپنا ڈیسیشن, ہم سب جو اپنے باتوں کو سمجھنا قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھے, یہی ہم سب کے لیے خیر و بھلائی ہے.